السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سعید ظفر شعبہ اردو سپیریئر گروپ آف کالجز میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلباء، آج میں آپ لوگوں کو اردو کے سال اول کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ سال اول جسے آپ فرسٹ ایئر بھی کہتے ہیں، پیپر پیٹرن میں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے پیپر پیٹرن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے نمبر کا پیپر ہے، کتنے سوالات ہیں، اور ہر سوال کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنے پیپر پیٹرن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا اردو سال اول کا پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کا وقت 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس 3 گھنٹے کے وقت میں معروضی کا جو حصہ ہے، جسے آپ آبجیکٹو بھی کہتے ہیں، یہ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 معروضی حصے میں ہوتا ہے اور یہ 20 MCQs پر مشتمل ہوتا ہے۔ کثیر انتخابی سوالات ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں اور انگریزی میں آپ اسے MCQs کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پیپر کا سب سے آسان اور سب سے اچھا حصہ یہی ہے جس میں آپ سب سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو اس حصے کے 20 نمبر آپ کے پکے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ جو بچہ اس حصے میں میکسیمم نمبر، زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتا ہے، وہ کبھی اردو کے پیپر میں فیل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیپر 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس میں 4 حصے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی نثری کتاب ہے، اس کے جو اسباق ہیں، ان میں سے آپ کے 5 MCQs آئیں گے جو 5 نمبر کے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شعری اصطلاحات کا ہے، اس میں سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ پھر تیسرا حصہ عربی اصطلاحات کا ہے، اس میں سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ اور آخری جو اس کا حصہ ہے وہ تذکیر و تانیث کا ہے، اس میں سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ اس طرح یہ 5 5 5 اور 5 ملا کر 20 MCQs بنتے ہیں۔ 20 نمبر ہیں اور 20 منٹ ہی اس کا ٹائم ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ حصہ آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ 20 منٹ کے بعد یہ پیپر آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر آپ کو دوسرا پیپر جسے ہم انشائیہ کہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا اور آپ اس کو حل کرنا شروع کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے جو 20 منٹ ہیں، یہ 20 منٹ کے بعد پیپر آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ ان 20 منٹ کے اندر آپ اس حصے کو کمپلیٹ کریں۔ ٹائم کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کوشچن کی، سوال کی اسٹیٹمنٹ کو توجہ سے پڑھیں اور جو سب سے بہترین آپشن آپ کو لگے، جو سب سے قریب ترین آپشن آپ کو لگے، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، اس پہ دائرہ لگانا ہے، یا جو بھی بورڈ کی ہدایات آپ کے پیپر پر مینشن کی ہوگی اس کے مطابق آپ اس کو سالو کریں گے۔ جب آپ حصہ انشائیہ پہ آتے ہیں تو سوال نمبر 2 آپ کا اس کوشچن پیپر پر پہلا سوال ہوتا ہے جو سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز نظم کے اشعار ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے، اور دوسرا جز جو ہے بے جز جسے ہم کہتے ہیں وہ غزل کے اشعار کی تشریح ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ یہاں میں نے لکھا ہے نظم کے اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی لکھیں، اور آگے اس کا نمبر درج کیے۔ 1 + 1 + 4 + 4 1 + 1 + 4 + 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نمبر مصنف شاعر کے نام کا، 1 نمبر نظم کے عنوان کا، اور 4 نمبر دونوں اشعار کی تشریح کے ہیں۔ اس طرح یہ 10 نمبر کا سوال۔ 2 اشعار دیے گئے ہوں گے آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں
جو نظمیں دی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک نظم میں سے 2 اشعار دیے گئے ہوں گے اور انہیں 2 اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کا بیجوز غزل کے اشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ یہاں بھی آگے نمبر درج ہے 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3 اور یہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے اور ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہیں۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کروں، باقی بعد میں ڈسکس کریں گے کہ نظم کے اشعار کی تشریح آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور غزل کے اشعار کی تشریح کسی بھی صورت میں آپ اکٹھی نہیں کر سکتے، ہر شعر کی تشریح کو الگ الگ کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 نثری اقتباس کی تشریح کریں۔ سیاق و سباق لکھنا ہے اس کا اور مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان جو ہے اس کو اکٹھا جب ہم کبھی بولتے ہیں تو اس کو حوالہ مطلب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ کی درسی کتاب میں سے کسی 2 اسباق میں سے مختلف 2 اسباق میں سے 2 پیراگراف دیے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک پیراگراف کی آپ کو تشریح کرنی ہے، اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ اس سوال کے آپ کے پیپر میں سب سے زیادہ نمبر ہیں، یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا، 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر اس پیراگراف کی تشریح کے۔ عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ان سوالات کی ٹائم ڈیویژن بھی بتاؤں گا کہ ہر سوال کو آپ نے کتنے منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس میں ہم نے اس حساب سے سوالات کو کرنا ہے کہ آخر میں ہمارے پاس کم از کم 5 سے 7 منٹ بچ جائیں جو ہم اپنے پیپر کو ریویو کریں، اس کا دوبارہ سے جائزہ لیں اور کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کہیں کوئی چیز ہم بھول گئے ہیں لکھنا یا کوئی ایسی غلطی جس کی تصحیح کر سکتے ہیں اس کو ہم اس ٹائم میں اس کی تصحیح کریں گے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہیں ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی سوال نمبر 3 ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کسی ایک نظری سبق کا خلاصہ تحریر کریں اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ 2 ٹاپک آپ کو دیے ہوں گے، 2 مختلف اسباق کے 2 ٹاپک دیے ہوں گے، ان 2 میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے۔ مصنف کے نام کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے خلاصے کے آغاز میں مصنف کا نام الگ ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خلاصے کا آغاز کرنا ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصے کے ہوں۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس میں آپ کو نظم کا ٹاپک دیا ہوگا، گیون ہوگا، آپ نے اسی ٹاپک پہ اسی عنوان پہ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس میں نمبروں کی الگ سے کوئی ڈویژن نہیں ہوتی، 5 نمبر ہیں، یہ 5 نمبر میں سے ہی آپ کو ملیں گے۔ سوال نمبر 6 یہ آپ کے پیپر کا واحد سوال ہے جس میں آپ کے پاس چوائس موجود ہے، آپ انتخاب کر سکتے ہیں، یعنی اس میں مکالمے کا ایک ٹاپک دیا ہوگا، مکالمہ تحریر کریں، یا میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک روداد ہے اور دوسرا روزنامچہ۔ روداد اور روزنامچے میں چوائس پیپر سیٹر کے پاس ہوگی، وہ اس کی مرضی ہے ان میں سے کون سا ٹاپک دیں، جو بھی ٹاپک دیا ہوگا وہ آپ کو کرنا ہے، یا پھر مکالمے کا جو ٹاپک دیا ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس سوال کے بھی 10 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 7 درخواست اور سلیش میں رسید لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، اس کی چوائس پیپر سیٹر کے پاس ہے، دونوں میں سے کسی ایک ٹاپک کو پیپر سیٹر پیپر میں دے گا اور وہی آپ کو کرنا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں ٹاپک، اکثر بچوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ دونوں ٹاپک میں سے کوئی ایک ہم نے انتخاب کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ٹاپک دیا ہوگا یا درخواست دی ہوگی یا رسید دی ہوگی اور انہی میں سے آپ اور اسی کو آپ نے کرنا ہے۔ 10 نمبر کا سوال، آخری سوال تلخیص کہتے ہیں، تھوڑا سا مشکل سوال ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو یہ انتہائی آسان اور مختصر سوال بھی ہے۔ تلخیص ایک پیراگراف دیا ہوا ہوگا،
जो अनसीन होगा। वैसे तो ये बात आपको क्लियर कर दूं कि सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 8 तक हर सवाल बोर्ड रूल्स के मुताबिक अनसीन होगा। यानी आपकी जो की बुक्स हैं, जो मार्केट में आपको किताबें अवेलेबल हैं, जो आपका मवाद होता है, इमदादी कुतब जिनको हम कहते हैं, उनमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो सब के सब आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपको समझाने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें जो टॉपिक है कुछ नींद में से ही आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी पेपर सेटर ये टॉपिक दे सकता है, मुकादमा, रुदात, मुखानचा, दरखास्त, रसीद, और लास्ट जो सवाल आपका आखिरी है ये तलखीस का पैराग्राफ है। तो ये कहीं से भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो उस अंदाज से तैयार करनी है कि उनकी बुक्स को सिर्फ अपनी मदद के लिए ही समझना है। तलखीस का जो पैराग्राफ है ये एक ही पैराग्राफ दिया होगा, इसको आपने मुख्तसर करना है। उसकी फर्दर अगले लेक्चर में हम डिटेल बताएंगे कि उसको किस तरह से मुख्तसर करना है। ये सवाल 10 नंबर का है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा पैराग्राफ की तलखीस करनी है और इसका दूसरा हिस्सा उसका एक मुनासिब उन्वान भी आपको तजवीज़ करना है। 2 नंबर उस उन्वान के होंगे और 8 नंबर तलखीस के हैं। इस तरह ये सवाल 10 नंबर का है। तो अजीज तलबा, ये आपका साल अव्वल फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर है जो 100 नंबर का है और पूरे का पूरा पेपर आपने 3 घंटों में मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।